السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس آدمی کے جنازہ جس کی نماز پڑھنے کے لیے ہر مولوی نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے بہت ہی ضروری بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہماری موٹیویشن کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو، تاکہ ہم ایسے ہی ویڈیو آپ کے پاس لاتے رہیں۔ دوستو، کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایماندار اور اللہ والا شخص تھا۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ وہ غریبوں اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتا تھا، اور غریبوں کی دن رات وہ مدد کیا کرتا تھا۔ رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اسی لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی، اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا ایک کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ اس پر باپ کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رئیس آدمی سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی جب کوئی بہتری نظر نہ آئی تو ایک دن اس رئیس آدمی نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا، منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری آخری خواہش کو ضرور پورا کرو گے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے وعدہ لے لیا اور بیٹے نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی اس خواہش کو پورا ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی میت کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ میت کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت کے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی اس خواہش کو میں ضرور پورا کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء اکرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کی لالچ بھی دے دی کہ وہ نماز جنازہ آ کر پڑھا دے، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس نے رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، یہ آپ کے ابا نے مجھے خط دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ رئیس کے بیٹے نے خط کو لیا، اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لو
آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے میری قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جانے والی ہے۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب اس خط کو پڑھا، زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا اور پھر اس رئیس آدمی کو پورے احترام کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر جاتی ہے لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ بس ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے دوستو، قبر میں نہ ہمارے ساتھ ہماری دولت جائے گی، نہ کوئی مہنگا کپڑا یا زیور، لیکن انسان ہے کہ بس دنیا میں ہی دولت کمانے کے لیے لگا ہوا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کی زمین پر قبضہ جماتے ہیں اور کسی بھی طرح کے برے کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پر وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ قبر میں تو ان کے ساتھ پرانے موزے بھی نہیں جانے والے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔